اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ سورہ یاسین جو ہے اس کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت اور فضیلت کے پس منظر میں ہم نے پچھلے درس کے اندر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر جتنی بھی روایات ہیں وہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہیں، یا تو موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، یا وہ انتہائی کمزور اور ضعیف ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں جن کو لوگوں نے جید اور مقبول کہا ہے، لیکن وہ بھی سند کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر ساری باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ زندگی کے عام مسائل پریشانیوں کے اوپر اگر کوئی آدمی اپنے صبح اور شام اور رات کے یا صبح اور رات کے ذکر و اذکار میں اس کو شامل کر لے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، اور یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ سورہ فاتحہ آپ پڑھیے، اللہ رب العزت جو ہے اس سے آپ کو ہر طرح کی شفاعت عطا فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھیے، آیت الکرسی جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، یہ ثابت ہے حدیث سے۔ اور ویسے بھی قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شفا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو چنانچہ سورہ یاسین کے اندر بھی ایسی تاثیر جو ہے وہ موجود ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث، وہ صحیح جو ان کا اثر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کی تفسیر میں یا قرآن مجید کی جو ہے فضیلت میں کوئی چیز بیان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ بھی لیں اور صحیح سند ہو تو وہ مرفوع اسے کہتے ہیں، حکماً مرفوع، یعنی یہ بات یقیناً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کی، خود تو بیان نہیں کر سکتے، وہ کون سے صاحب شریعت ہیں؟ کوئی شخص جو ہے وہ خود تو نہیں یہ کہہ سکتا نا سورہ یاسین پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا ہے بذریعہ وحی، تو اس اعتبار سے وہ حکماً مرفوع اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ یہ خلاصہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت غصیف یا غصیف بن حارث رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان نے کہا کہ کوئی ہے جو سورہ یاسین پڑھے گا میرے قریب؟ تو ایک ان کے شاگردوں میں سے، تابعین میں سے انہوں نے تلاوت شروع کی، اور جب وہ تقریباً سورہ یاسین کے درمیان میں یا 40 آیت پر پہنچے یا جہاں بھی پہنچے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے سورہ، اور پھر تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ حضرات تابعین اور ائمہ سے یہ بات ثابت ہے، بہت سارے محدثین سے بھی، کہ وہ اہتمام کے ساتھ اپنی وفات کے وقت، وفات جب کسی کی ہوتی تو سورہ یاسین کی تلاوت کرواتے، تاکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ مرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کے فضائل میں سے ہے۔ اور آخری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حسن غریب کہا ہے، اور کئی نسخوں کے اندر صرف غریب کہا ہے، اور
امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو جید کہا ہے، اور کئیوں نے امام شوکانی نے اس کو مقبول کہا ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، اگرچہ اس کی سند بھی کمزور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ساری روایات کو آپ کہیں اکٹھا کریں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ حسن لی غیر ہی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایات ساری ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہرحال ان کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور نکلتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو موضوع اور جھوٹی روایات ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو ضعیف ہیں ان کے اندر سے بھی ان کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور نکلتی ہے۔ یہ سورہ یاسین کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہماری پچھلی دفعہ مکمل ہوئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مبارکہ کی جو نمایاں خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ مبارکہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ یاسین یہ کون سے ہیں؟ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 29 صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جس میں صاد، جس میں قاف، نون، الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، قاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے کہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں پیر صاحب، ان کی بھی تعداد بالاتفاق اکثریت کے نزدیک 29 ہے، بعضوں کے نزدیک 28 ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے اس کو حروف تہجی کو 29 کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہی آتی ہے، اور حروف مقطعات جو ہیں وہ 1 سے لے کے 5 تک استعمال ہوئے، 1 سے 1 2 3 اور اس طرح 5 تک حروف مقطعات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر صورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ حروف مقطعات میں سے جو ہے وہ کچھ حروف تہجی استعمال ہوئے، کچھ نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر سین استعمال ہوا، شین نہیں ہوا، عین استعمال ہوا، غین نہیں ہوا، کیوں جی؟ اور اس طرح مطلب آپ بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں۔ ان حروف مقطعات سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے ہمارے علماء مفسرین نے، اور یہ انہوں نے خود نہیں نکالا، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین سے انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے، اور اقوال موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے اصل میں یہ چیلنج کیا ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ دیکھو یہی 29 حروف تمہارے پاس ہیں، تم بھی عربی دان ہو، ماہر ہو، شاعری کے ماہر ہو، دوسری جو قومیں ہیں ان کو اجمی کہتے ہو۔ عرب کیا کہتے تھے بھائی کہ تم گنگے ہو، ہم صاحب زبان ہیں، ہم عرب ہیں، اور تم اجمی ہو۔ حالانکہ اجمی لوگ گنگے تو نہیں تھے، ان کی بھی زبانیں تھیں، کیوں جی؟ وہ بھی تو زبان بولتے تھے، لیکن ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم فی البدی شاعری میں، فی البدی نثر میں، فی البدی ادب کے اندر جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی 29 حروف تمہارے پاس ہیں، انہی 29 حروف کو میں نے استعمال کیا، میں نے بھی تو انہی کو استعمال کیا نا، حالانکہ کلام میرا ہے لیکن حروف وہی ہیں جو تمہارے ہاں مستعمل ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس طرح کا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ تو یہ بڑی زبردست تعویل ہے جو مجھے پسند آئی ہے کہ حروف مقطعات کا جو استعمال ہے قرآن مجید کے شروع کے اندر، یہ بھی اصل میں ایک قسم کا چیلنج ہی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قسمیں بھی ہیں، بعض لوگوں نے اس کے اور بھی معنی بیان کیے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی صفات بھی آئی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے حقیقی معنی کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ صاحب قرآن ہیں، جو صاحب وحی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کے اندر جو باقاعدہ طور پر قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ قسمیں صورتوں کے درمیان استعمال ہوئی ہیں، لیکن کچھ صورتوں کے شروع میں اس صورت سے پہلے جتنی صورتیں گزر چکی ہیں ہماری سورہ فاطر تک، شروع میں کسی سورہ مبارکہ میں قسم استعمال نہیں کی۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ صورت قسم سے شروع ہو رہی ہے تو جس چیز پر قسم اٹھائی جائے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اچھا، تو بہرحال جی اب قسم جو ہے وہ جس چیز پہ کھائی جائے وہ اہمیت کی حامل ہے، وہ مقسم علیہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہم جس پہ قسم کھائی جائے۔ بعض دفعہ تو مقسم علیہ قرآن مجید میں واضح ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے ذرا بسم اللہ کرتے ہیں، اور میں ان صورتوں کا بھی جلدی آپ کا تعارف کروا دوں گا جو قرآن حکیم میں قسم سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے نہایت حکمت والے قرآن کی،
اور قسم کیا ہے، کیوں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ اصل میں مقسم علیہ یہاں پر کون ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اس اصول کے اوپر اکثریت مفسرین کا خیال ہے، اکثریت کا، کہ جہاں جہاں بھی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کوئی مقسم علیہ بیان نہیں کیا تو مقصود اللہ کے رسول کی رسالت ثابت کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے زیادہ انکار وہ اسی کا کرتے تھے۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں گے تو قرآن کو تو یقینی طور پر مان لیں گے، اور بھائی اللہ کے رسول کو رسول مانیں گے تو قرآن کو مانیں گے نا۔ اور یہی تو ہم کہتے ہیں یہ منکرین حدیث کو، جن کے ذہن میں اشکالات ہی ختم نہیں ہوتے، یہی بات تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ بتائیے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ کس نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن مجید میرے اوپر نازل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، تو یہ حدیث ہی ہے اور کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ تو بعد میں پیش کی ہیں نا، پہلے کیا کہا کہ مجھے اللہ کا رسول مانو۔ تو یہ کہنا کہ مجھے اللہ کا رسول مانو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ، وہ کہتے تھے رسول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ کیا ہم کیسے مان لیں آپ اللہ کے رسول؟ آپ فرماتے تھے یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا جو نزول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ بھی سب سے پہلے حدیث سے ثابت ہوتی ہے بھائی۔ قرآن مجید میں تو بعد میں آیا ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید محفوظ ہو اور قرآن مجید کی تشریح محفوظ نہ ہو۔ فرق میں نے بتایا ہے کہ فرق یہ ہے کہ یہ حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ رب العزت کا کلام ہے ہو بہو، اور اسی طرح ہی یہ بیان ہوا ہے۔ لیکن حدیث میں کیا ہے؟ وہ اس کی تشریح ہے، وہ بھی کلام اللہ کا ہی ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی یہ اللہ کا کلام ہے، زبان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہو بہو اسی طرح ہی حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً اللہ کے رسول نے آگے بیان کر دیا۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایک تغیر اور تبدل کی گنجائش ہی نہیں ہے، باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی بات؟ لیکن حدیث شریف کیا ہے؟ وہ وہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، مفہوم اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اسے وہی غیر مطلب کہہ دیتے ہیں۔ یہ وہی مطلب ہے، یعنی جو قرآن مجید تلاوت میں پڑھا جاتا ہے، آپ نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھیے بات کی۔ اور غیر مطلب کون سی؟ اسے وحی جلی بھی کہتے ہیں، وحی جلی بالکل واضح سامنے نظر آ رہی، دن کی طرح روشن۔ اور دوسری کون سی وحی ہے؟ وحی خفی، سمجھانے کے لیے اس میں تقسیم کیا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے تقسیم ہے۔ وحی غیر مطلب کون سی ہے؟ جس کی ہم تلاوت نماز میں نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت پہ ڈال دی، اور یہ قرآن مجید میں ثابت ہے۔ یہ بات بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے کہ پچھلی جو قومیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف موسیٰ ہیں، صحائف ابراہیم علیہ السلام اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لی، اللہ کے نبی اور اس کے ماننے والوں کے اوپر تھی۔ یہ سورہ مائدہ میں مضمون گزر چکا ہے، اللہ نے ان کو فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا، وہاں یہ لفظ استعمال ہوا کہ ہم نے ان کو ذمہ دار بنایا تھا کہ اس کتاب کی حفاظت بھی کرو، اس کو پڑھو بھی، اس کو آگے پہنچاؤ بھی۔ پھر اگر کوئی تبدیلی ہوتی، آگے اللہ کا رسول آتا، اس کی اصلاح کر دیتا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، اس لیے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ لیکن جو اس کتاب کی حفاظت اور تشریح ہے، حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی جو ہے وہ تفصیل ہے، اس کی تبیین ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امت کے بڑے بڑے نیک علماء کے اوپر ڈال دی ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اس کی حفاظت کی وہ کون ہے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں ایک آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت ابا درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر ایک شخص نے تابعین میں سے یا صحابہ اکرام میں سے، اب مجھے نام کنفیوز ہو جائے گا اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں،
یہاں مدینہ منورہ سے چلے ہیں شام ان کے پاس حدیث سننے کے لیے. پہنچے, ابا درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ, کیا تم مدینہ سے صرف اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے لیے یہاں آئے ہو یا تمہارا کوئی اور بھی کام تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ بھائی کوئی تجارت کی غرض تو نہیں آئے, کسی اور کام سے تو نہیں آئے کہ چلو وہ بھی کر لوں اور ساتھ یہ بھی کر لوں؟ انہوں نے کہا نہیں, اللہ کی قسم میں اسی ارادے سے. تو فرمایا پھر آؤ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں. پھر انہوں نے پوری حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سننے کے لیے اتنی دور کا سفر کرتے ہیں. اور اس طرح کا ایک واقعہ یہی ہے, مصر کے اندر ایک صحابی موجود ہیں, غالباً حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ, وہ بھی مدینہ سے چلتے ہیں اور مصر جا کے حدیث مبارکہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور مزیدار ایک واقعہ, اس واقعے کو ذرا سنیے. وہاں پہنچے, سلام کیا, کہا میں یہ فلاں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, غالباً یہ کسی بھی مومن کی جو عیب ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے متعلق آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ سنے ہیں, اب وہ الفاظ مجھے بتائیے کہ وہ کون سے ہیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اسی طرح کھڑے کھڑے سنا اور سواری پوچھتے رہے واپس. وہاں ٹھہرے بھی نہیں مہمان نوازی کے لیے, کہنے لگے کہ میری غرض ہی بس یہی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کو سنوں اور واپس چلوں. تو لوگوں نے اس طرح محنت کی. کیا اللہ کا دین اتنا ہی سستا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک گئے گزرے ردی اور بدکار لوگ جو ہیں وہ یہ حدیثیں بیان کرتے؟ نہیں نہیں نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا دین جو ہے یہ انتہائی پاک, انتہائی مطہر, انتہائی صاف ستھری چیز ہے جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے دل, ایسے دماغ, ایسی زبانیں سلیکٹ کی ہیں جو تقویٰ سے سرشار تھیں. ہاں یہ دنیا میں ہوا ہے, خیر و شر کی لڑائی ہے, خیر و شر کی لڑائی ہے. باطل نے پہلے بھی کوشش کی ہے حق کو دبانے کی, اب بھی کر رہا ہے. انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ نے بندے بھی کھڑے کر دیے. اور بھائی بات سیدھی سادی ہے بھاؤ جی, کسی کے کھیت کے اندر آپ اگر کوشش کریں گے کہ میں اس کے اندر بے جا قسم کی جڑی بوٹی اگا کے اس کا کھیت تباہ کر دوں, اس کے اندر پانی زیادہ کر کے کھیت تباہ کر دوں, اس کو آگ لگا کے کھیت تباہ کر دوں, تو کسان اس کو برداشت کرتا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے, کیسے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ نقصان برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے محدثین نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, علیحدہ کر دیا ہے صحیح اور ضعیف کو. اب آپ کو محنت کرنی پڑے گی. دنیا میں بھی آپ محنت کرتے ہیں, عجیب لوگ سوال پوچھتے ہیں جناب ایک ہی دین کیوں نہیں ہے, اتنے کیوں ہیں؟ اچھا جی, وہ اللہ کے بندوں پھر کھانا ایک قسم کا کیوں نہیں ہے, مشروبات ایک جیسے کیوں نہیں ہیں, درختوں کے رنگ ایک جیسے کیوں نہیں ہیں, پھولوں کے رنگ ایک جیسے کیوں نہیں ہیں, فصلوں کے رنگ ایک جیسے کیوں نہیں ہے, موسم ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ اور یہی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہیں کہ اس کائنات کے اندر اتنا تنوع اور اتنی ڈائیورسٹی ہونے کے باوجود بتائیے کوئی چیز دوسرے کے خلاف جا رہی ہے؟ دیکھیے میں ایک سادہ سی مثال پیر صاحب دیتا ہوں. ایک شخص کو کنٹرول کرنا ڈاکٹر صاحب آسان ہے کہ دو کو؟ آپ کو اگر کسی ایک کے اوپر ذمہ دار بنایا جائے, ایک شخص, پھر اس کے بعد دو, پھر اس کے بعد چار, پھر اس کے بعد 6, جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ویسے ویسے ہی اس جماعت کا کنٹرول مشکل ہو جائے گا. کیوں جی؟ بات صحیح ہے نا جی. کوئی بڑی آرگنائزیشن ہے جہاں ہزاروں ملازم ہوں, کتنے مسائل ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے کائنات کے اندر اتنی ڈائیورسٹی اور تنوع ہونے کے باوجود آپ کو کھینچا دانی نظر آ رہی ہے؟ کبھی سورج نے کہا یہ میں تھکے ہوں میں نے نہیں نکلنا, کبھی سورج نے کہا ہو کہ یہ دوسری جو گریویٹیشنل پول ہے مجھے تنگ کر رہی ہے, پہلے اس کو ختم کیا جائے پھر میں چلوں گا. چاند نے کہا ہو, زمین نے کہا ہو, سردی نے کہا جی میں نے نہیں ابھی آنا. نہیں, یہ اللہ وحدہ لا شریک کی اتنی عظیم نشانی ہے, اتنی نشانیاں ہیں اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی, اس کے اوپر تو دلائل جو ہیں وہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واضح دلائل ہیں, بدیہی ہیں, ناگزیر ہیں, انیویٹیبل ہیں, آنکھ سے سامنے نظر آ رہے ہیں.
لیکن جن کے اوپر پردہ پڑ گیا کیا کیا جائے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک ابو جہل کی حرکت مجھے اسلام کی طرف لے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے بازار کے اندر مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سچے ہیں جیسے یہ سامنے قرآن، یہ سامنے سورج ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مانتے کیوں نہیں؟ پھر وہی جاہلانہ باتیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں برادریوں کے اندر، انہوں نے یہ کیا تو ہم نے ایسے کیا، انہوں نے اتنے کپڑے فلاں جگہ پر دے دیے، جہالت نہیں جہالت، فلاں شادی میں اتنے پیسے دے دیے ہم نے بھی اتنے دے دیے، اتنی دیگیں اتار لی ہم نے بھی اتنی دیگیں اتار لیں، انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا ہم نے بھی کھلا دیا، انہوں نے یہ کیا، ہم ایسے بنو ہاشم اور آپس میں موازنہ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر کہنے لگا اب آپ نے نبی بنا لیا ہے ہم مخالفت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو الحکم نہیں ہے، تو ابو جہل ہے، ابو جہل ہے۔ اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا ایک اور موقع پر حضور کی ملاقات ہوئی اس سے، اس نے کچھ مذاق اڑایا تو آپ نے فرمایا آپ حضور نے پھر بھی ادبن کہا، آپ نے فرمایا آپ بہت زیادہ روئیں گے، آپ کم ہم سے۔ اللہ کے رسول نے صرف اتنا کہا۔ ابو جہل کہنے لگا لو دیکھو میرے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ میں زیادہ رہوں گا، اور اللہ کے رسول تو آخرت کے بارے میں کیا رہتے ہیں کہ برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک واقعہ اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آگے گیا تو میں نے کہا ابو الحکم، وہ تو ابو الحکم ہی کہتے تھے نا، کیا تم یہ واقعی مانتے ہو کہ یہ اللہ کا سچے پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں؟ ابو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے جب میں علیحدہ ہوا تو میں نے سوچا کہ نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اتنی بڑی حقیقت خود ہی مان رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ یہ واقعہ اسلام کی طرف لانے کا سبب بن گیا۔ اور مغیرہ بن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے ڈاکو تھے، شب خون مارنے والے۔ تو انسان کے لیے تو ایک نشانی ہی کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، واقعہ سنانے کا مقصد اتنی کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں، لیکن جن کے اوپر یہ مہر لگ جائے ان کا کیا کہ جب یہ مضمون یہاں پر آنے والا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ہی اب ساری حدیثیں صحیح کیوں نہیں ہیں جی؟ پہلے سوال تھا کہ دین ایک کیوں نہیں ہے، اب ساری حدیثیں صحیح کیوں نہیں ہیں جی؟ وہ اللہ کے بندو مارکیٹ جاتے ہو، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں فلاں چیز لینے کے لیے گیا تھا وہاں پر اچھی بھی تھی، وہاں نکمی بھی تھی، وہاں فراڈ بھی تھا، اور تم جو ہے وہ جا کے کریتے ہو 1 روپے کی خاطر، کریتے ہو کہ نہیں؟ فرق کرتے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ کم بہتر ہے، یہ ایسے ہے، یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، یہ صحت کے لیے نقصان، کیوں جی محنت کرتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی پڑے تو پھر جو ہے وہ تم اپنے اصول بنا لیتے ہو، تو پھر اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بھائیو اللہ رب العزت نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے، اور اس کی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین شکل جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے حجت بنائی ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل، جس کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا، محفوظ رہے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں کا بنیادی سورس کون ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ صرف اللہ کے رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کے اندر اصل سرچشمہ، اصل جو کہتے ہیں سورس، جہاں سے یہ دونوں باتیں ہمیں پہنچی ہیں وہ صرف ایک ہی شخصیت ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر اللہ کے رسول کی اس رسالت کو مقسم علیہ بنایا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھ آ گئی جی؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ قرآن مجید کی صورتیں ایسی ہیں جو اسی طرح ہی اسی سے شروع ہوتی ہیں۔ مثلا ہم آگے بڑھتے ہیں پیر صاحب، یہ سورہ صاد ہے آگے اگر آپ جائیے، بلکہ اسی سورہ یاسین سے اب جلدی ہم ذرا قسموں کا دورہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ آپ کے لیے یہ مضمون بھی ذرا کھل کے سامنے آ جائے۔ سورہ یاسین سے اگلی صورت ہے سورہ مبارکہ نمبر الصافات 37، اس کو ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین سے اگلی صورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا ہری اپ۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، 3 قسمیں کھائی ہیں، وہ تینوں فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ جب ہم یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز تو اس کا ترجمہ میں کر دوں گا۔ اور مقسم علیہ یہاں کیا ہے؟ ان الہکم لواحد۔ دیکھو لوگو، تمہارا الہ، تمہارا معبود، حقیقی معبود صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ اتنی آسان بات نہیں، اگر اتنی آسان بات ہوتی تو اتنے انبیاء علیہ السلام تشریف نہ لاتے۔ اگر کسی شخص کو بیٹے آپ درس میں آئے، ماشاءاللہ آپ کا نام علی ہے، چل ویری گڈ، آیا کرو۔
یہ نوید صاحب کا بیٹا ہے، نوید صاحب کا. تو اگر کسی بندے کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہیں وہی میرے خالق ہیں، میرے رب ہیں، میرے معبود حقیقی وہ ہیں، وہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا علم رکھنے والا، سب سے بڑا عالم ہے وہ. یہ نہ سمجھیے کہ کسی نے بڑی ڈگری کی ہوئی ہیں، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑی ڈگریز والے بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں پا سکے اور جہنم کو چلے گا. اللہ معاف فرمائے، اس کو کیا فائدہ. یہ ہے اگلی سمجھ آ گئی جی. اب ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک اسی سے اگلی صورت جو ہے سورہ صافات سے اگلی صورت، صورت نمبر 38، یہ بھی جو ہے وہ سورہ صاد. اس میں بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب دیکھیے ذرا، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن مجید کی جو کہ نصیحت والا ہے. ذی الذکر، ذکر والا، نصیحت والا. اور آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو یہاں مقسم علیہ جو ہے یہ کسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ محذوف، چھپا ہوا، حذف ہے، خود تلاش کرنا پڑے گا. تو جتنے مفسرین، اکثر مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی اسلوب کے اوپر جہاں جہاں بھی قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے اس کے آگے سمجھیے کہ اللہ کے رسول آپ سچے پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مقسم علیہ یہاں پر کیا ہوگا؟ انک لمن المرسلین. سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلیے آگے. اسی طرح ہی ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں جناب، اور ہم پہنچ گئے ہیں سورہ قاف. قاف کینچی والی، یہ 26ویں پارے کے اندر ہے. ذرا توجہ سے وہاں پہنچیے، وہاں پر بھی قسم آئے گی. سنیے ذرا، سورہ قاف، سورہ مبارکہ نمبر 50، 26واں پارہ پہنچ گئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سورہ صاد میں کیا ہے؟ صاد والقرآن ذی الذکر. آگے محذوف ہے، خود پتہ کیجئے کیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول. جب تک کوئی شخص اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آخری نبوت اور رسالت کو دل سے تسلیم نہیں کر سکتا پورے یقین کے ساتھ، وہ کبھی بھی دین کو قبول نہیں کر سکتا. نہ اس کا قرآن پر ایمان ہے، نہ اس کا حدیث پر ایمان ہے، نہ اس کا اسلام پر ایمان ہے. کیوں باؤ جی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں قسم کھائی، قاف والقرآن المجید. اور آگے مقسم علیہ یہاں پر بھی نہیں ہے. کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ اتنی بڑی قسم کس پہ کھائی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. انک لمن المرسلین.